وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، 29واں پارہ سورہ قلم اور اس سورت کی آیت نمبر 42 اور 43 تلاوت کی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، رب العالمین نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں کائنات کی عظیم ترین ہستیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت آدم علیہ السلام تک کے درمیانہ یہ جو انبیاء والا سلسلہ تھا یہ سارا جاری فرمایا، اور انسان کی پیدائش کا جو مقصد رب العالمین نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنوں اور انسانوں کو جو میں نے پیدا کیا تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ ساری کائنات فرمایا انسان کے لیے بنائی، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا کہ یہ میں رب کا تابعدار بن جائے۔ پھر اس انسان کو اپنا تابعدار بنانے کے لیے کہ دنیا میں رب العالمین کی مرضی والی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا۔ تو مقصد یہ ہے انسان کی پیدائش اور تخلیق کا کہ دنیا کی زندگی کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزارے۔ اگر اس انسان نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی، اپنے رب کو ناراض کر دیا اور زندگی کے اصلی مقصد کو چھوڑ دیا تو اس کائنات کے اوپر تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی، فساد ہو جائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے
سورہ روم 21واں پارہ آیت نمبر 41 کی تفسیر میں رب العالمین فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں، جنگلات اور شہروں میں، میدانوں میں تباہی اور بربادی اور فساد جو کچھ بھی برپا ہوتا ہے یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یا اللہ، تباہی، بربادی، عذاب، طوفان، سیلاب جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے مولا یہ تو سب کچھ تیری طرف سے آتا ہے، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کیسے ہو گئی؟ اللہ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ساری کائنات سرسبز و شاداب تھی، کوئی درخت پھل کے بغیر نہیں تھا، کوئی پودا پھول کے بغیر نہیں تھا، کسی درخت پہ کانٹے نہیں تھے، کبھی کسی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا نہیں تھا، کبھی کسی شیر نے کسی بکری کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، سمندروں اور دریاؤں کے پانی کھارے نہیں تھے بلکہ میٹھے تھے۔ لیکن اس دھرتی کے اوپر جب گناہ ہوا، وہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہ ایک بیٹے نے، حابیل نے اور قابیل نے آپس کے اندر لڑ پڑے اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ کرۂ ارض کے اوپر سب سے پہلا گناہ تھا جو اس زمین کے اوپر ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، وہ پانی جو میٹھے تھے وہ کھارے ہو گئے، اب بھی سمندروں کا پانی کھارا ہے، درختوں پہ کانٹے لگ گئے اور پھلوں کے اندر بھی کمی آنے لگ گئی۔ تو زمین نے دھرتی کے اوپر جب گناہ ہوا تو اپنی برکتوں کو سمیٹ لیا۔ اسی بات کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین کے اوپر جتنا بھی فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، تباہی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، رزق کی تنگی آتی ہے، سب کچھ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو ایک گناہ ان سے ہوا، حابیل اور قابیل سے، تو اس کا نقصان اتنا بڑا ہوا۔ اسی طرح علماء اکرام نے لکھا قوم بنی اسرائیل کو جب اللہ رب العزت نے من اور سلوہ کھانے کے لیے عطا فرمایا تو یہ من سلوہ دو چیزیں تھیں، ایک تو کوئی سفید سی میٹھی چیز تھی جو ان کو کھانے کے لیے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے نازل ہوتی تھی اور وہ کھا لیا کرتے تھے، اور دوسرا بٹیر کا گوشت کھانے کے لیے ملتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا کہ اس کو ذخیرہ کر کے مت رکھو، کل کے لیے مت رکھو، آج تمہیں تمہارے رب نے جو عطا کیا جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، جو بچ گیا اس کو اسی حال پہ چھوڑ دو، کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرنا، کل تمہارا پیدا کرنے والا رب دوبارہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی اور اس گوشت کو سٹور کر لیا۔ اب مفسرین یہ لکھتے ہیں قوم بنی اسرائیل تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے بنی اسرائیل تک کبھی بھی گوشت خراب نہیں ہوا تھا، ایک سال نہیں، ایک مہینہ نہیں، 10 سال لوگ گوشت کو سٹور کر کے رکھا کرتے تھے، گھروں میں الماریوں میں پڑا رہتا تھا، خراب نہیں ہوتا تھا، نہ اس کو فریج میں رکھنے کی ضرورت، نہ اس کو دھوپ میں خشک کرنے کی ضرورت، بس اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوا تھا، وہ گوشت سڑتا نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل نے یہ نافرمانی کی، رب العالمین نے گوشت کو حکم دے دیا کہ سڑ جا، خراب ہو جا،
تو جو کل کے لیے وہ رکھتے تھے وہ خراب ہو جایا کرتا تھا۔ اس وقت سے یہ بیماری چل پڑی اور آج تک اگر آج بکرا ذبح کریں اور فریج میں نہ رکھیں، کل نہیں تو پرسوں اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہوگی۔ تو یہ فساد، یہ تباہی آ گئی، یہ اللہ کی ناراضگی آ گئی۔ کیوں آئی؟ گناہ ہوا، رب العالمین کی نافرمانی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن جب رب العالمین اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، اپنی پنڈلی کو کھول دیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں سجدے کی جانب بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، خاشعۃ ابصارہم، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہرے پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور اس سے پہلے ان کو سجدے کی طرف بلایا جایا کرتا تھا۔ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور وہ ٹھیک ٹھاک سالم ہوا کرتے تھے۔ آیت کا پس منظر یہ ہے، رب العالمین قیامت کے دن جب اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، لوگوں کو، ایمان والوں کو دیدار کرائیں گے، ایک نور ظاہر ہوگا، سارے کے سارے ایمان والے رب العالمین کی پنڈلی کے نور کو دیکھیں گے تو سجدے میں چلے جائیں گے، سارے کے سارے ایمان والے سجدہ کرنے لگ جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ کرنا تو چاہیں گے لیکن سجدہ چاہنے کے باوجود کر نہیں سکیں گے۔ اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہیں دنیا کے اندر سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہوا ہے، اذان سنتے ہیں، صحت ٹھیک ہے، سلامتی والی زندگی گزار رہی ہیں، دنیا کے ہر کام کے لیے ان کے پاس وقت ہے، اگر نہیں ہے تو زندگی کے مقصد نماز کے لیے وقت نہیں۔ فرمایا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن طاقت نہیں رکھیں گے، اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمر کو تختہ بنا دیں گے، وہ سر کو بھی نیچے نہیں جھکا سکیں گے۔ مخلوق خدا کھڑی ہے، سارے اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ حضور کے امتی ہونے کے باوجود سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے کمر کو تختہ بنا دیا، نیچے جھوک ہی نہیں رہے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہیں، چہروں پہ ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں پریشان ہے آج کے دن؟ آج ان کو سجدہ کرنے کی طاقت اللہ کی طرف سے نہیں مل رہی، پریشان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس سے پہلے ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جایا کرتا تھا، وَهُمْ سَالِمُونَ، وہ ٹھیک ٹھاک ہوا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں مسجدوں کے اندر اذانیں ہوا کرتی تھیں، ان لوگوں کو نماز کے لیے مسجد کے اندر بلایا جایا کرتا تھا، مسجدیں بھی دستیاب تھیں، روشنی کے لیے لائٹیں بھی دستیاب تھیں،
اور سردی کے موسم میں بہترین نرم گرم صفیں بھی دستیاب تھیں، گرم پانی بھی ملتا تھا۔ ساری کی ساری سہولیات کے باوجود میں نے صحت بھی دے رکھی تھی، کانوں سے اذان سنتے بھی تھے، ہاتھوں سے پکڑا بھی کرتے تھے اور اپنے منہ سے کھایا بھی کرتے تھے، دنیا کے سارے کام کیا کرتے تھے، لیکن نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے دنیا میں ٹھیک تھے، باوجود اس کے سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آج میں اللہ نے ان سے سجدہ کرنے کی طاقت کو واپس لے لیا ہے، یہ مجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے۔ تو عزیز دوستو، یہ نماز نہ پڑھنے کا وبال ہے، یہ تو وہ وبال ہے جو آخرت کے اندر پیش آئے گا۔ قیامت کے دن یہ رسوائی دیکھنی پڑے گی، لیکن آج نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دنیا کے اندر جو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عذابوں کا سلسلہ جاری ہے، اللہ رب العزت کی جو ناراضگی آئی ہوئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی قاری صاحب کوئی حساب کتاب کر کے، اس دن ایک عورت میرے پاس آئی، کوئی حساب کتاب کرو، اس جنوں کی گل نہیں سنتا، جتنے کماندا پیسے اڈا چھڑتا، کار نہیں دینا، کوئی حساب کتاب کر کے دسو کوئی تویز تو نہیں ہوئے، کسی کچھ کر نہ چھڑے ہوئے۔ تو میں نے کہا آپ نماز پڑھتی ہیں گھر میں؟ انہوں نے کہا جی کبھی کبھی پڑھ لیتی ہوں، جمعے والے دن تو پکا پڑھتی ہوں۔ تو میں نے کہا جب تو اپنے رب کی نہیں سنتی تو تیرا بیٹا تیری کیسی سنے گا؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ خاوند کہتا ہے بیوی میری نہیں سنتی، والدین کہتے ہیں اولاد نہیں سنتی، استاد کہتے ہیں شاگرد نہیں سنتے۔ جب ہم اپنے مالک الملک کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کی مخلوق سے کیسے امید رکھتے ہیں کہ یہ ہماری فرما برداری کرے گی؟ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے آپ کو اپنے اللہ کا فرما بردار بنانا ہے، اور بالخصوص نماز والے عمل کو نہیں چھوڑنا۔ یہ کائنات کا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، لہذا اپنے اللہ سے درخواست کیجئے میرا اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اے عورت بتا تو نے کون سا گناہ کیا ہے، بتا تو صحیح نہ، میں اللہ کے دربار میں تب تیرے لیے دعا کروں گا۔ وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے زنا ہوا، زنا کی وجہ سے ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، کہیں اس بچے کو دیکھ کے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے زنا کیا ہے۔ جب یہ بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، غصے میں آ گیا اور کہا تیرے لیے دعا کروں، اور تو نے ایک گناہ نہیں کیا، تو نے دو گناہ کیے ہیں، اور دونوں کائنات کے عظیم ترین گناہ ہیں۔ ایک تو نے زنا کیا جو بہت بڑا گناہ ہے، اور دوسرا تو نے قتل کیا، یہ بھی کائنات کا عظیم ترین گناہ ہے، لہذا تیرے لیے میں کیسے دعا کر سکتا ہوں۔ اب یہ عورت روتے ہوئے باہر نکلنے لگی، رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا اے جبریل امین، جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا کہ اے موسیٰ، تم زنا کو کائنات کا عظیم ترین گناہ سمجھتے ہو، تم قتل کو کائنات کا سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہو، آؤ میں رب العالمین تمہیں بتاؤں ایک ایسا گناہ بھی ہے جو قتل سے بھی بڑا ہے، زنا کرنے سے بھی بڑا ہے۔ جب یہ بات کی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا جبرائیل وہ کون سا گناہ ہے جو زنا اور قتل سے بھی بڑا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ سے کہہ دے وقت پر نماز کا صحت اور سلامتی ہونے کے باوجود نہ پڑھنا یہ زنا اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج یہ گناہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، ہماری بستیوں میں ہو رہا ہے،
ہمارے محلوں کے اندر ہو رہا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، لوگوں اپنی پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن درمیانی والی نماز کی بھی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کون سی ہے 5 نمازوں میں سے؟ کیوں جی درمیانی نماز کیڑی ہے؟ عصر کی نماز۔ فرمایا 5 نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن درمیانی نماز عصر کی نماز کی بھی خاص کر کے حفاظت کرو۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے عصر دے ٹائم یہ مصروفیت دا ٹائم ہوتا، دکاندار دی دکان کھلتے دی ہوندی ہے، کسی منج ملنی ہو سی، کسی کا کپڑا ہو سی، کسی دی کوئی اور مصروفیت ہو سی، تو فرمایا یہ مصروفیت کا وقت ہے، یہ نہ ہو کہ دنیا کے کسی کام کی وجہ سے تیری یہ والی نماز رہ جائے۔ اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہیں، یہ فرشتے یہاں سے چلے جائیں گے، نئے آ جائیں گے، تو جانے والے فرشتے کہیں شکایت نہ کر دیں اللہ ہم زمین سے آئے ہیں اور تیرا بندہ دنیا کے کاموں میں مصروف تھا، تیری نماز کے لیے مسجد نہیں گیا۔ اور آنے والے فرشتے جب واپس جائیں گے تو وہ یہ نہ کہہ دیں اللہ ہم گئے تو تھے لیکن وہ بد نصیب انسان دنیا کے کاموں میں مصروف تھا، تیری نماز کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ آج لوگ آتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں، قاری صاحب کیا کرنا، ٹائم ہی نہیں ملتا جی، روٹی کھانا جو کہ ٹائم ملتا، پیٹ چوس لگ جلو نا، پیٹ خراب ہو جلے، گھنٹہ واش روموں میں بیٹھنا جو کہ ٹائم مل سی، لیکن نماز اس کے لیے وقت نہیں۔ کون سا مشکل کام ہے؟ آج کل مساجد میں پانی گرم ہوتے ہیں، لائٹیں لگی ہوتی ہیں، نرم گرم چٹائیاں موجود ہوتی ہیں، ہر قسم کی سہولت ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھو، کچی مسجد ہے، بارش برستی ہے تو پانی ٹپکتا ہے، نیچے کیچڑ ہوتا ہے، اس میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ اور ان لوگوں کو نماز کھلم کھلا پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، کافر انتظار میں رہتے تھے کب کوئی مسلمان نماز پڑھتا نظر آئے اس کی گردن اتار دیں۔ آج ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن ہم اس کام کے لیے تیار بھی نہیں۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، نماز کی پابندی کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ایک تو نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ آج بے برکتیاں ہیں نا، بے برکتیاں ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہے معاشرہ۔ اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھتا، اور جو نماز نہیں پڑھتا یہ کائنات کا بدترین بد نصیب انسان ہے۔ اسی قرآن مجید میں 30ویں پارے میں آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والے نمازیوں کے لیے تباہی ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ اے اللہ نماز پڑھنے کا تو آپ حکم دے رہے ہیں، نماز پڑھنے والا کیوں تباہ ہو جائے؟ فرمایا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں۔ کیسے سستی کی؟ وہ اجا ہوں اذان ہوئی ہے، خیر ہے، اجا ہوں تکبیر ہوئی اسی، اجا پہلی رکعت ہوئی اسی، ہوں جلدے ہیں، اور چلو جماعت نال نہ پڑھی تاں کیڑا فرق ہو گیا، بعد وچ پڑھ گئے انسان۔ یہ نماز پڑھی تو ہے، وقت پہ نہیں پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بندہ تباہ ہو جائے۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل، اس میں جائے یہ بندہ، اور وہ ایسی خطرناک وادی ہے، فرمایا اگر اس وادی کے اندر انسان کو ڈالا جائے گا تو 70 سال تک یہ نیچے جاتا رہے گا۔ اے اللہ یہ تباہ ہو جائے کیوں؟ فرمایا یہ نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب نماز میں سستی کرنے والے کے لیے تباہی اور ویل کا بد دعا کی گئی ہے تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کتنی بڑی تباہی ہوگی۔ آخری بات، ایک حدیث میں آتا ہے، ویسے تو نماز کے بڑے فوائد ہیں دنیا کے آخرت کے، لیکن میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ ایک نماز ٹھیک طریقے سے وضو کر کے مسجد میں آ کے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ جو جنت کے اندر موجود ہے، جنت کی نہر کے اندر غوطہ لگاتا ہے اور باہر نکلتا ہے، اس فرشتے کے وجود سے پانی کے جتنے قطرے نیچے گرتے ہیں
اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں اس نماز پڑھنے والے نمازی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، میں نے جو شروع میں آیت پڑھی ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کے اوپر جتنی تباہی، بربادی، مہنگائی، فساد، سیلاب اور اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب نیچے سے گناہ اوپر جائیں گے تو اوپر سے رحمت نیچے نہیں آئے گی، جب نیچے سے نیک اعمال اوپر جائیں گے اللہ کی رحمت کے سائے انسانوں کے اوپر آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔